السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا عورت کو دوران نماز اپنے پاؤں کا ڈھانپنا ضروری ہے کہ نہیں؟ حضرت سامعین ناظرین، سب سے پہلے تو ہمیں پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو دیکھنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری نماز کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی ہم جو بھی زندگی میں عمل کریں گے پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق کریں گے تو ہم نماز ادا کریں گے۔ تو میرے نبی نے ہماری کیا رہنمائی کی نماز کے حوالے سے، ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد اور عورت کی نماز کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ سب سے پہلے تو یہاں پر دو باتیں اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں۔ عورت کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے اس کی ستر اور دوسرا ہے اس کا حجاب۔ سب سے پہلے اس کی حدود دیکھتے ہیں، اس کی حدود کیا ہے، ستر اور حجاب کی حدود کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ستر اگر عورت گھر کے اندر ہوتی ہے تو سارے کے سارے جسم کا ڈھانپنا اور اپنے اعضاء کا ڈھانپنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر عورت گھر سے باہر جاتی ہے، جب گھر سے باہر جائے گی تو پھر اس کے لیے حجاب کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ اے نبی، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور امت کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلا کرے تو جلابی بہن بڑی چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مومن عورتوں کے لیے بھی یہ پردے کا حکم اور حجاب کا حکم دیا۔ تو گویا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو پھر اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہے، اپنے سارے جسم کو ڈھانپ کر پھر گھر سے باہر نکلتی ہے۔ تو وہ جو گھر سے باہر نکل کر اپنے آپ کو مکمل ڈھانپنا، اس کو حجاب کہتے ہیں۔ اور گھر کے اندر رہتے ہوئے عورت اپنے سارے جسم کو ڈھانپتی، اپنے اعضاء کو ڈھانپتی ہے، لیکن اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپتی، اپنے ہاتھوں کو نہیں ڈھانپتی، اپنے پاؤں کو نہیں ڈھانپتی، تو اس کو ستر کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ستر اور حجاب کے اندر یہ فرق ہے۔ بعض اہل علم خواتین یہ کہتی ہیں کہ عورت کو پاؤں بھی ڈھانپنے چاہیے، گویا کہ جرابیں پہن کر اسے نماز پڑھنی چاہیے۔ یا ایک حدیث وہ پیش کرتے ہیں ام سلمہ والی کہ اس میں حکم دیا گیا کہ اس کو لمبی قمیض کے ساتھ اور ایک اوڑھنی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، یعنی قمیض اتنی لمبی تھی کہ ان کے پاؤں تک نظر نہیں آتے تھے، اور اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو جب سجدے میں جائے گی پھر اس کے پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ لہٰذا ویسے بھی اس حدیث کے اندر ضعف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ دلیل کے قابل حدیث نہیں ہے۔ تو گویا کہ ستر اور حجاب کے اندر فرق سمجھتے ہوئے کہ جو گھر کے اندر رہتے ہوئے عورت اپنی ستر کو ڈھانپتی ہے تو اس ستر کے اندر اس کا چہرہ جو ہے وہ ننگا رہتا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی ننگے رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ حجاب کرتی ہے، جب گھر سے باہر نکلتی ہے، اس وقت اس نے سارا جسم جو ہے وہ ڈھانپا ہوتا ہے، اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ لیتی ہے۔ تو لہٰذا نماز عورت گھر کے اندر ادا کر رہی ہے تو ایسی صورت میں نماز کے اندر جو حکم دیا گیا وہ ستر ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے کہ عورت نماز کے وقت اپنے ستر کو ڈھانپے۔ تو گویا کہ اس کی ستر کیا ہے، عورت کی اپنے سارے جسم کو ڈھانپنا، چہرہ نہیں ہے، اس میں ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے۔ تو اس طرح جب عورت گھر کے اندر ستر ڈھانپ کر سارے کام کاج کر سکتی ہے، گھر کے اندر رہ سکتی ہے، اپنے چہرے کو چھپائے بغیر، اپنے ہاتھوں کو چھپائے بغیر، اپنے پاؤں کو چھپائے بغیر، تو جب اس صورت میں اپنے گھر کے اندر رہ سکتی ہے تو پھر اسی صورت کے اندر وہ نماز بھی ادا کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ حدیث بنانی جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ پاؤں کا ڈھانپنا بہت ضروری ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ لہٰذا اگر عورت گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے، اس دوران اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اگر ننگے ہوں گے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ نماز ادا کر سکتی ہے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔